أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. دوبارہ ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی توحید بیان فرمائی ہے، اور قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت پر مشتمل ہے. ہمیں بھی اپنے بچوں کو توحید سکھانی چاہیے، اپنے بچوں کو اللہ کی عظمت سکھانی چاہیے. گھر میں اس کی فضا ہو کہ بول بول کے اندر اللہ کا تذکرہ ہے. بچوں کو کبھی یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ تمہیں میں کھلاتا ہوں، میں نہ ہوتا تمہارا کیا بنتا، میں گھر چلا رہا ہوں. ایسا نہیں تاثر دینا چاہیے. بچوں کا ابھی سے ذہن بنانا چاہیے کہ روزی اللہ دیتا ہے، تمہاری روزی اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہوئے تو میرے ذریعے سے تمہیں دے رہا ہے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کا ذہن اللہ کے ساتھ بنے گا. دوسرا، مرد کے ذہن میں لاشعوری طور پر جو گھر میں ایک بڑا پن ہوتا ہے کہ ان کو میں کھلا پلا رہا ہوں، وہ نکل جاتا ہے اور اس میں ایک عاجزی سی آ جاتی ہے. اور تیسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اچانک آدمی فوت ہو جائے تو اولاد کو اتنا بڑا صدمہ نہیں ہوتا، چونکہ ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ روزی تو اللہ دیتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ تصور یہ ہوتا ہے کہ روزی تو والد دیتا تھا، تو والد تو گیا چلا دنیا سے، اب کیا ہوگا. تو اس لیے گھر میں توحید کے تذکرے ہوں. تو اس رکوع کا آغاز بھی توحید سے ہے. فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہارے کام میں لگا دیا ہے ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں، اور ان کشتیوں کو بھی جو اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں. جو چیزیں زمین میں ہیں یہ ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں. بیسیوں سینکڑوں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں. زمین کے اندر جو فصلیں ہیں وہ بھی ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں، ہمارے لیے مسخر ہیں. زمین میں جو پانی ہے وہ بھی ہمارے لیے، ہم جب نکالتے ہیں پانی آ جاتا ہے. اور ایسے ہی زمین میں جو جانور ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، یہ سب ہمارے تابع ہیں. ہم ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. یہ اللہ نے اپنی طاقت سے کیا ہے، ورنہ عقل کے لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا اونٹ اور اتنے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں آگے لگا پھر رہا ہو. یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے اونٹ کے کہ تم نے اس بچے کا ماتحت بن کر رہنا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے دیہاتوں میں بڑے اچھے خاصے بیل کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں. بھلا کہاں جوڑ بیل کا اور کہاں جوڑ بچے کا. لہذا اللہ نے فرمایا سخر لکم ما فی الارض، یہ زمین کی چیزیں ہم نے اپنی قدرت سے تمہارے کام میں لگا دی، تمہارے تابع کر دی ہیں. والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور وہ کشتیاں جو اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں اور تمہارے لیے روزی کے اسباب لے کر آتی جاتی ہیں. کیونکہ پہلے معیشت کا ایک بڑا ذریعہ کشتیاں ہوتی تھیں کہ وہ کشتی کے ذریعے سے سامان لے کر جاتے تھے دوسرے علاقوں میں، پھر وہاں سے لے کر آتے تھے، تو معیشت کا ایک بڑا ذریعہ تھا. اللہ نے فرمایا کشتیاں بھی تو اللہ نے مسخر کی ہیں، کیونکہ عقل کے خلاف ہے. اتنا وزنی سامان لیے ہوئے کشتی پانی کے اوپر چلے اور اندر نہ جائے. چھوٹا سا پتھر پانی کے اوپر رکھو، دھڑام سے اندر چلا جاتا ہے. اتنی بڑی کشتی منو ٹنوں سامان لے کر چل رہی ہوتی ہے اور وہ اندر نہیں جاتی. اگر اس میں کوئی سائنسی نقطہ پیش کرنا شروع کر دے کہ لکڑی میں جو صفت ہے وہ پتھر میں نہیں ہے، سائنسی لحاظ سے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کہ لکڑی کی خاصیت یہ کہ ڈوبتی نہیں ہے اور پتھر ڈوب جاتا ہے، ان کی کشش شکل میں بھی فرق ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کی یہ خاصیت رکھی کس نے ہے؟ اللہ نہ رکھتا لکڑی میں بھی. اللہ لکڑی میں بھی وہی خاصیت رکھ دیتا ہے جو اللہ نے پتھر میں رکھی ہے. جس کو سائنس کہتی ہے پتھر اس لیے ڈوبتا ہے، اللہ وہ لکڑی میں ڈال دیتا تو لکڑی بھی ڈوب جاتی. تو سمندروں پہ کشتیاں کیسے چلتی ہیں؟ اس نے کہا یہ میری قدرت ہے، میں اتنے بڑے سامان والی کشتی کو بھی اندر ڈوبنے نہیں دیتا. تو یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،
وہی اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان کو روک رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پہ گرتا نہیں ہے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر وہ نہیں گر سکتا، رکا ہوا ہے، اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے اور اللہ لوگوں پر بڑا شفیق ہے۔ قرآن کا بڑا خوبصورت جوڑ ہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جہاں قرآن آیت کے آخر میں نا عموماً علیم قدیر، غفور شکور، رعوف رحیم کہتا ہے، وہ ایسے نہیں کہتا، اس کا پچھلے مضمون کے ساتھ بڑا خوبصورت ربط اور جوڑ ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، آگے کہا اللہ بڑا مہربان ہے، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں تم زمین پر کتنے ظلم ڈھاتے ہو، حتیٰ کہ تم خود میرے خلاف بھی ہو جاتے ہو۔ کتنے لوگ نعوذ باللہ اللہ کے خلاف ہیں، جو موجودہ کمیونسٹ ہیں، کمیونزم، دہریت، یہ وہ مذہب ہیں جو اللہ کے بھی منکر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں آسمان کو نیچے گرنے نہیں دیتا اور میں تمہارے اوپر بڑا رحیم اور مہربان ہوں، یعنی اگر تمہارے اوپر آسمان نہیں گر رہا، وہ اس لیے نہیں گر رہا کہ میں بہت مہربان ہوں، میں جلد باز نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر مصیبتیں ڈالنے والا نہیں ہوں، بلکہ تمہارے اوپر مہربانیاں برسانے والا ہوں۔ اگر میں انصاف پر آ جاؤں، اللہ فرماتا ہے یہ آسمان میرا ہے، تمہارے اوپر کھڑا ہوا ہے، تم اس کے نیچے چلتے ہو، میں تمہارے اوپر گرا دوں، تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے اللہ کے خلاف دن دناتے پھرتے ہیں وہ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اور ان کے اوپر آسمان ہے تو اللہ اس کو نیچے گرا دے، اللہ آسمان کے ٹکڑے کو نیچے گرا دے، کسی ایک جگہ سے آسمان کو نیچے گرا دے، کر سکتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا۔ لرؤوف الرحیم، میں بڑا شفیق ہوں، بڑا مہربان ہوں، لوگوں کو ان کی غلطیوں پر پکڑتا نہیں ہوں، ان کو مہلت دیتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جو اللہ آسمان کو روک سکتا ہے اور لوگوں پر مہربان ہے، اور آسمان کو لوگوں پر گرنے سے بچا سکتا ہے، وہ اللہ ہمارے اوپر بھی مصائب کے گرنے سے ہماری حفاظت کر سکتا ہے، اور وہ بڑا رحم دل ہے، بڑا رحیم ہے۔ لہذا تم اللہ کو پکارو کہ یا اللہ یہ پریشانی میرے اوپر آئی ہے، تو آسمان کو روکنے سے بچا سکتا ہے، آسمان کو گرنے سے روک سکتا ہے، تو یا اللہ اس مصیبت کو بھی میرے اوپر گرنے سے تو روک سکتا ہے اور اس بیماری سے مجھے محفوظ کر سکتا ہے۔ اور پھر یا اللہ لرؤوف الرحیم، تو بڑا مہربان ہے، بے شک ہم برے ہیں، جو مصیبت آزمائش آپ نے بھیجی ہے ہم اس کے حقدار ہیں اللہ، ہم اس سے بھی بڑی مصیبتوں کے حقدار ہیں جیسے ہمارے اعمال اور کرتوت ہیں، لیکن اللہ تو نے خود فرمایا ہے لرؤوف الرحیم، میں بڑا مہربان ہوں، اے اللہ اپنی مہربانی سے اس آزمائش کو مجھ سے دور فرما دے۔ تو اللہ ہمیں اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے کہ تم مصیبتوں میں بھی مجھے پکارا کرو، مجھے رحم دل پاؤ گے، مجھے مہربان پاؤ گے۔ وہ واقعہ سنیں نا، جو ایک آدمی ایک بت کو پکار رہا تھا، مدت ہوئے پکارتے پکارتے، یا صنم یا صنم، ایک دن غلطی سے نکل گیا زبان سے یا صمد، تو اللہ نے 70 دفعہ کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ اس نے تو غلطی سے صنم کی بجائے صمد کہہ دیا ہے، تو آپ کو تو نہیں پکارا۔ اللہ نے فرمایا صنم پکارنے پر بھی صنم آگے سے جواب نہ دے اور صمد بھی جواب نہ دے تو فرق کیا رہا؟ وہ صنم ہے، بت کا بنا ہوا ہے، نہیں جواب دیتا، میں رب ہوں، اس کا صمد ہوں، مجھے پکارا ہے، بھلا غلطی سے پکارا ہے جواب دوں گا۔ وہ تو ایسا رحیم رب ہے کہ اس کو کوئی غلطی سے بھی پکار دے تو وہ جی کہتا ہے، لبیک کہتا ہے، اور اگر ہم جان بوجھ کر ارادہ کر کے اس کو پکاریں تو میرے رب کی رحمتیں کیسے برسیں گی ہمارے اوپر۔ کاش ہمیں اس کا ادراک ہو جاتا کہ اس کو پکارنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے ذات عالی کو پکارنے کا جس کے اوپر دروازہ کھول دیتا ہے کہ وہ اللہ کو ہی پکارتا ہے ہر وقت۔ میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہم یہاں سے میاں چنوں بھی جا رہے ہیں نا تو اللہ کو پکارتے ہو جائیں کہ اللہ مجھے خیریت سے لے جا، خیریت سے لے آ، اللہ میں دکان پہ جا رہا ہوں مجھے خیریت سے لے جا اور وہاں گاہک بھیج دے، مجھے روزی دے دے، یا اللہ میرا فلانا گھر کا کام ہے ٹھیک کرا دے، یا اللہ آج گھر میں نے موٹر بنوانی ہے، پانی والی موٹر، یا اللہ میرے لیے آسانی فرما، اس کام میں میری مدد فرما، کہ یا اللہ ہمارے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، میں نے ریگولیٹر لگوانا ہے، اس میں یا اللہ میری مدد فرما۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں میں نے شروع کر دیں کہ ریگولیٹر پر بھی اللہ کو بلائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह को पुकारो। जूते का तस्मा तो आम सी चीज़ है ना, कि ये भी टूट जाए तो अल्लाह को पुकारो कि अल्लाह जूते का तस्मा टूट गया, मदद फरमा। हमें अल्लाह से जोड़ा गया है कि हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता फिरे। हमें कारोबार से तो नहीं रोका गया, लेकिन ये कहा गया है कि पुकारो उसी रब को। जो इंसान मुसलसल उसे पुकारता है तो इसका अल्लाह से एक ताल्लुक़ बन जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है। फिर ये अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह इसका हो जाता है। फिर मैं बार बार कहता रहता हूँ, फिर अल्लाह इसकी दुनिया भी अच्छी बना देता है, फिर अल्लाह इसकी आखिरत भी अच्छी बना देता है, फिर अल्लाह इसको एक नया जहान दे देता है, इसलिए कि हर बात में अल्लाह को पुकारता है। तो ये अल्लाह हमें समझाना चाहता है, मेरे बंदो ला रऊफ़ रहीम, मैं बड़ा मेहरबान हूँ, बड़ा शफ़ीक हूँ। रऊफ़ का माना बड़ा शफ़ीक, रहीम का माना बड़ा मेहरबान, छोटा नहीं। ये अरबी ग्रामर में मुबालगे के सीगे हैं जिसमें बड़े का माना होता है। तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो मैं बड़ा मेहरबान हूँ, पुकारो तो सही मुझे, मैं इंतज़ार में हूँ तो मुझे पुकारते नहीं हो। कभी मैं तहज्जुद में उठ के दुआ मांगता हूँ तो हदीस में आता है ना कि जब आधी रात गुजर जाती है या 2/3 गुजर जाती है, अल्लाह आसमान दुनिया पर आ जाता है, यानी अल्लाह की रहमत बहुत करीब आ जाती है। अल्लाह फरमाता है, हल मिन साइलिन युअता लहु, है कोई मांगे मैं उसको दूँ। हल मिन दाइन युस्तजाबु लह, है कोई मुझसे दुआ करे मैं कबूल करूँ। तो मैं अल्लाह से कहता हूँ कि या अल्लाह मैं इसीलिए उठा हूँ कि मेरा मसला है ये, और तू इस वक्त खुद पूछ रहा है कोई है मांगने वाला, अल्लाह मैं हूँ तो हल कर दे। ऐसा इत्मीनान क़ल्ब हो जाता है कि ये मसला हल हो गया। मेरे अज़ीज़ों, हमें अल्लाह ने अल्लाह दिया है, हमें अल्लाह ने अल्लाह दिया, यानी अल्लाह हमारा है, अल्लाह ने हमें अपना तारुफ दिया है। हमें और किस चीज़ की कमी है? हमें अल्लाह मिल गया, सब कुछ मिल गया है। और मैं कुर्बान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्होंने हमें अल्लाह से जोड़ दिया है कि तुम उसी को पुकारो। अल्लाह खुद कहते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, पुकारो मुझे मैं तुम्हारी सुनूंगा। लेकिन इधर आसमान पे आवाज़ लग रही होती है कोई है मांगने वाला, और नीचे हम सो रहे होते हैं। लेकिन अजीज़ भाइयों, जो रातों को उठ के मांगना शुरू कर देता है, मैं आपको कैसे बताऊं कि उसकी दुनिया भी अच्छी बनती है, आखिरत भी अच्छी बनती है। वो एक बड़ी जगह पे हाथ डाल लेता है। जैसे दुनिया में किसी का वज़ीर आज़म पे हाथ पड़ जाए, वो कैसे मुतमईन हुआ फिरता है। वज़ीर आज़म क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है, ये तो खुद बेचारा अल्लाह का मोहताज है, इसके अपने काम इसके चाहने से नहीं बनते। तो अगर हमारे हाथ में अल्लाह का ताल्लुक़ आ जाए, हमें सब कुछ मिल गया है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम उसे पुकारेंगे, वो मसले हल करेगा इंशाअल्लाह। वो रऊफ़ है, वो रहीम है, मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है। तो हम मेरे अज़ीज़ भाइयों बुज़ुर्गों, हम अल्लाह को पुकारा करें, अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ा करें। छोटी छोटी बातों पर भी पुकारा करें, बड़े बड़े काम बन जाते हैं इससे। वहुवल्लज़ी अहयाकुम, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी है। सुम्मा युमीतुकुम, वही अल्लाह है जो फिर तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें ज़िंदगी देगा। अल्लाह फरमाता है, तुम कुछ ना थे, ज़िंदगी मैंने दी, फिर तुम्हें मौत भी मैं ही दूंगा, फिर तुम्हें उठाऊंगा भी मैं ही, सारा कुछ तो मैं करता हूँ। फिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं आते, मेरे शुक्रगुजार क्यों नहीं बनते, मेरे आगे क्यों नहीं झुकते? इसलिए अल्लाह ने आगे गिला किया, शिकवा किया, इन्नल इंसान लकफूर, इंसान बड़ा नाशुक्रा है कि ज़िंदगी मैं देता हूँ, मौत मैं देता हूँ, औलादें मैं देता हूँ, कारोबार मैं देता हूँ, फिर मेरे खिलाफ हो जाता है। इतना भी शुक्र नहीं करता कि ऐ अल्लाह आँख तूने दी है, मैं से गलत नहीं देखूँगा। ऐ अल्लाह कारोबार तूने दिया है, मैं हराम नहीं कमाऊँगा। ऐ अल्लाह औलादें तूने दी है, मैं इनको गलत तालीम नहीं दिलवाऊँगा। ऐ अल्लाह ज़बान तूने दी है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अल्लाह फरमाता है, दिया सब कुछ मैंने है, फिर मुखालिफ भी मेरा हो जाता है। लकफूर, बड़ा ना शुक्र है तो। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकूहु फला युनाज़िउन्नक फिल अम्रि वदउ इला रब्बिक इन्नक लअला हुदम मुस्तकीम। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने हर उम्मत के लोगों के लिए इबादत का एक तरीक़ा मुकर्रर किया है जिसके मुताबिक वो इबादत करते हैं। लिहाजा ए पैगम्बर, लोगों को तुमसे इस मामले में झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसका पीछे पस मंज़र शान नज़ूल ये है, काफ़िर आकर हज़ूर अलैहिस्सलाम पर एतराज़ करते थे और वह कहते थे, आपने हमें इबादत के ऐसे तरीक़े बताए हैं
کہ جو پچھلی شریعتوں میں نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھے، آپ کی عبادت کے طریقے الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ الگ مقرر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ہے، لہذا ان لوگوں کو آپ سے اس بارے میں نہیں جھگڑنا چاہیے۔ یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں بنتی کہ ایک ہی شریعت چلتی رہے، میں نے ان کی شریعت اس زمانے کے لحاظ سے بنائی، میرے پیغمبر آپ کی شریعت آپ کے زمانے کے لحاظ سے بنائی، ان کا آپ پر اعتراض بے جا ہے۔ آگے فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، یعنی بھلا یہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں لیکن آپ ان کو دعوت دیں۔ اس میں ہمیں یہ سبق بھی دیا گیا کہ ایک تو اہل باطل کو چاہیے کہ وہ اہل حق سے نہ جھگڑیں، اور اہل حق کو یہ کہا گیا ہے ادع الی ربک کہ تم اہل باطل کو دعوت دیتے رہو، انک لعلی ھدی مستقیم، آپ بے شک سیدھے راستے پر ہیں۔ قرآن کو جوڑیں، وادع الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ دعوت دینے والا سیدھے راستے پر ہوتا ہے، کیونکہ بڑی واضح آیت ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ جو آدمی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، شریعت کی طرف بلاتے ہیں، یہ لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اس لیے کہ دعوت وہ کام ہے جو سارے انبیاء لے کر آتے تھے۔ اگر نبی کا کام کرنے والا ہی سیدھے راستے پر نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ تو یہ بہت اونچا منصب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو کوئی انسان اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ دعوت کا دائرہ وسیع ہے، چھوٹی سطح سے شروع ہو کر پورے عالم پر محیط ہو سکتا ہے۔ یہ بھی دعوت ہے کہ آپ کسی کو کہیں بھائی نماز پڑھ لو، یہ چھوٹے درجے کی ہے۔ اس سے بڑی ہے کہ آپ گھر میں دعوت دیں، اس سے بڑی آپ محلے کے لوگوں میں چل پھر کر ان کو دعوت دیں، اس سے بڑی ہے کہ آپ اپنے خرچے پر شہروں میں پھریں چلیں ان کو دعوت دیں، اس سے بڑی ہے کہ آپ ملکوں کا سفر کریں اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں۔ دعوت دینا مبارک عمل ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ دعوت دو دین کی طرف، اور اگر آپ دعوت دیں گے تو آپ سیدھی راہ پر ہوں گے۔ تو دعوت والا آدمی ایک صحیح راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، لہذا دعوت کے کام کو ہرگز نہ چھوڑے۔ آگے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو پھر آپ ان سے کہہ دیں اللہ تمہارے کاموں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یعنی یہ لوگ میرے پیغمبر، اگر یہ کافر لوگ آپ سے آ کر بلا وجہ جھگڑتے ہیں، بلا وجہ آپ سے الجھتے ہیں، بحث و مباحثہ میں پڑتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ مزید نہ الجھیں، آپ ان سے کہہ دیں اللہ تمہارے ان کاموں کو جان رہا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ درس دیا ہے اگر کوئی آدمی آپ سے بلا وجہ الجھتا ہے، دلیل کوئی نہیں، وجہ کوئی نہیں، اور آپ سے بحث کیے جا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے سمجھنا کوئی نہیں، تو آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ زیادہ نہ الجھیں۔ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ ان سے کہہ دیں بس جی اللہ پاک جانتا ہے آپ جو کر رہے ہیں، فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا، زیادہ میں نہیں الجھنا چاہتا۔ جو آدمی دین سمجھنا چاہے اس کے ساتھ تو آدمی بات کو لمبا کر لے، جو دین نہ سمجھنا چاہے اعتراض برائے اعتراض ہی کیا کرتا پھر رہا ہو، اس کو زیادہ مطمئن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اس کو ایک دفعہ جواب دے دیں، وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ٹھیک ہے، بس کوئی بات نہیں۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے علم میں ہیں، آسمان اور زمین کا پتہ پتہ اللہ کے علم میں ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ فِي کتاب، یہ سب باتیں کتاب میں محفوظ ہیں۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں، یعنی ساری دنیا کا علم رکھنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک وقت میں 5 آدمی بولنا شروع کر دیں تو 5 کی باتیں ہمارے علم میں آ جائیں کہ کیا بولا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے لیے بڑا آسان ہے، سب کی سننا، سب کی سمجھنا، سب کو دیکھنا، سب کے کام سنبھالنا، سب کی مرادیں پوری کرنا، سارا کچھ کرنا فرمایا میرے لیے بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا،
वमा लैसा लहुम बिही इल्म वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। ये लोग अल्लाह को छोड़कर उन चीज़ों की इबादत करते हैं जिनके माबूद होने की अल्लाह ने कोई दलील ही नाजिल नहीं की। और वमा लैसा लहुम बिही इल्म, और ख़ुद इन लोगों के पास भी इसकी कोई दलील नहीं है, इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। काफिर लोग अल्लाह को छोड़कर जिन बुतों की इबादत करते थे उन बुतों के खुदा होने की कोई दलील नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ना अल्लाह ने कोई दलील उतारी है ना इनके पास कोई दलील है। जितने माबूदान बातिला हैं, गैर मजहब हैं, उनके पास अपने माबूद को सच्चा साबित करने की कोई दलील नहीं है। खुला चैलेंज है ये। मैंने पहले भी कहा था कि एक ईसाई वो PhD था और वो मुसलमान हो गया। उसने पूरा ज़ोर लगा डाला कि मुझे ये समझाओ कि ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम या एक उनके कौल के मुताबिक रूहुल कुद्दुस हज़रत जिब्रील ये भी अल्लाह के साथ माबूद होने में शरीक है। उसने कहा मुझे समझाओ। वो PhD आदमी है, कहने लगा मुझे मेरे बड़े बड़े कैथोलॉजिस्ट जो हैं मुझे नहीं समझा सके और मुझे कायल नहीं कर सके। तो मैंने कहा कि इससे वो इस्लाम ही बेहतर है जिनके माबूद अल्लाह को समझना इतना आसान है कि उनका अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी समझता है कि अल्लाह कौन है, और तुम मुझे पढ़े लिखे को भी नहीं समझा सकते। उसने कहा तो ऐसे मज़ा पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसने कलमा पढ़ लिया। तो ये माबूदान बातिला जितने हैं इनके साबित करने का किसी के पास कोई दलील नहीं है। अगर है तो हमारा चैलेंज खोलकर है, आकर हमें बताए कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है तो कैसे है। अकल मारी गई है। जिस बुत को हाथों से बनाते हैं उसका नाक तराशते हैं, कान तराशते हैं, वो सही नहीं तराशता, फिर थोड़ी मारते हैं, उसको सीधा करते हैं कि इधर कान सही नहीं बना खुदा का, नाक सही नहीं बना, और उस खुदा की हिफाजत के लिए उसको कमरे में रखते हैं कि बच्चा आके इसको तोड़ ना दे, नीचे गिरा ना दे, और उसी के आगे बैठे होते हैं कि जी मेरे काम बना। कोई अकल की बात है? कोई ऐसा माबूद लाकर देख लो, कोई अकल में भी तो आए ना कि हाँ ये माबूद है। जो खुद तुम्हारा मोहताज है बनने में, वो तुम्हारे काम कैसे बना देगा? तो ये नहीं हो सकता। सारे माबूदान बातिला बिल्कुल बातिल हैं सिवाय अल्लाह के। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, और इन ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तारिफु फी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर। और जब इनको हमारी आयतें अपनी पूरी वजाहतों के साथ पढ़कर सुनाई जाती हैं, बय्यिनातिन पूरी वजाहतों के साथ, तो आप इन काफरों के चेहरों पर नागवारी का असर देखेंगे। जब हज़ूर अलैहिस्सलाम उनको कुरान सुनाते थे तो उनके चेहरों पर नागवारी का असर आ जाता था। अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो कोई नागवारी नहीं है। आगे नागवारी का तज़किरा आ रहा है, यकादून यस्तून बिल्लज़ीन यतलून अलैहिम आयातिना, ऐसे लगता है जैसे ये लोग ये उन लोगों पर हमला कर देंगे जो इन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं। यानी अल्लाह के नबी जब उनको कुरान सुनाते थे तो चेहरों पर नागवारी का असर आता था। ऐसे लगता था जैसे ही हज़ूर अलैहिस्सलाम पर हमला कर देंगे कि आप हमें ऐसी नऊज़ बिल्लाह बुरी बातें क्यों सुनाते हैं। इनको कुरान की बात और दीन की बात बुरी लगती है। कि मेरे नबी आप इनसे कहें, कुल इनसे कहें, अफ़ा उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम, मेरे नबी आप इनसे कहें कि मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा नागवार चीज़ ना बताऊं। अब तो तुम्हें कुरान का सुनना, दीन की बात सुनना नागवार लगता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल नागवारी कब आएगी। अन्नार, वो आग है, क़यामत के दिन की जहन्नम की आग है, वो इससे भी बड़ी नागवार होगी। यानी अभी कुरान देखकर जो तुम्हारे चेहरों पर नागवारी आती है, इस नागवारी को छोड़ो, जब जहन्नम की आग देखकर नागवारी आएगी, नागवारी तो वो होगी तुम्हें। वअदहल्लाहुल्लज़ीन कफ़रू, अल्लाह ताला ने काफिरों से इस आग का वादा कर लिया है कि जो काफिर होकर जाएगा अल्लाह उसे आग में डालेगा। वबिअसल मसीर, और ये जहन्नम कितना ही बुरा ठिकाना है। यहाँ ये बताया कि आमाल का असर चेहरों पर भी ज़ाहिर होता है, क्योंकि उनके अमल कुफ्र वाले थे तो चेहरे पर भी नागवारी आ जाती थी। आदमी बुरा काम करे तो उसका असर उसके चेहरे पर होता है, आदमी नेक काम करे उसका असर भी उसके चेहरे पर होता है। कुरान है वसीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, सहाबा की इबादतों का असर उनके चेहरों पर महसूस होता है। लिहाजा जो आदमी नेक होता है उसको देख कर अल्लाह याद आता है, यह उसके चेहरे पर असर होता है उसकी इबादत का।
اور جو آدمی بدکار ہوتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر بھی وحشت آتی ہے، بھلا خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ نیک آدمی کے چہرے پر طمانینت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر سکون ملتا ہے، بلکہ اللہ یاد آتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ آدمی کوئی آدمی نیک آدمی کی صحبت میں جا کر بیٹھے تو اس سے بھی طبیعت پر اثر ہو جاتا ہے، یعنی طبیعت کا میلان نیکی کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور آدمی برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے تو اس کا دل بھی برائیوں کی طرف میل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے اعمال کا اس کے چہرے پر بھی اثر ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھنے اٹھنے والوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھا رہا کرو، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی نیکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بنائے، آپ کو بھی اور ہم سب کو۔